الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسکرانا سنت ہے، یہ مضمون نیکی کی دعوت صفحہ 245 تا 258 سے لیا گیا ہے۔ دعائے عطار یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ مسکرانا سنت ہے پڑھ یا سن لے، اسے اپنے پیارے پیارے مسکرانے والے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیامت کے دن شفاعت سے مشرف کر کے جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ نصیب فرما۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے روز لوگوں میں میرے نزدیک تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھے ہوں گے۔ نیکی کی دعوت دینا صدقہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے رحمت نشان ہے، اپنے دینی بھائی سے مسکرا کر ملنا تمہارے لیے صدقہ ہے، اور نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا صدقہ ہے۔ بات کرتے ہوئے مسکرانا سنت ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ حدیث مبارکہ میں مسکرا کر ملنے، نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کو صدقہ کہا گیا۔ سبحان اللہ، مسکرا کر ملنے کی تو کیا بات ہے۔ مسکرا کر ملنا، مسکرا کر کسی کو سمجھانا عموماً نیکی کی دعوت کے مدنی کام کو نہایت سہل و آسان بنا دیتا اور حیرت انگیز نتائج کا سبب بنتا ہے۔ جی ہاں، آپ کی معمولی سی مسکراہٹ کسی کا دل جیت کر اس کی گناہوں بھری زندگی میں مدنی انقلاب برپا کر سکتی ہے، اور ملتے وقت بے رخی اور لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ہاتھ ملانا کسی کا دل توڑ کر اس کو معاذ اللہ گمراہی کے گہرے گڑھے میں گرا سکتا ہے۔ لہذا جب بھی کسی سے ملیں، گفتگو کریں، اس وقت حتی الامکان مسکراتے رہیے۔ اگر خشک مزاجی یا بے توجہی سے ملنے کی خصلت ہے تو ملنساری اور مسکرا کر ملنے کی عادت بنانے کے لیے خوب کوشش کیجیے، بلکہ مسکرانے کی عادت پکی کرنے کے لیے ضرورتاً کسی کی ذمہ داری بھی لگائیے کہ وہ دوسروں سے بات کرتے ہوئے آپ کا منہ پھولا ہوا یا سپاٹ محسوس کرے تو گاہے بگاہے یاد دہانی کرواتے ہوئے کہتا رہے، یا آپ کو اس طرح کی تحریر دکھا دیا کرے۔ بات کرتے ہوئے مسکرانا سنت ہے۔ جی ہاں، واقعی یہ سنت ہے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب حسن اخلاق 73 صفحہ 15 پر ہے۔ حضرت ام درداء رضی اللہ عنہا حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ کے متعلق فرماتی ہیں کہ وہ ہر بات مسکرا کر کیا کرتے۔ جب میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، میں نے حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران گفتگو مسکراتے رہتے تھے۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ شرح کلام رضا ہدایت بخشش شریف میں شامل سلام رضا کے اس مصرعے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں کا آخری لفظ پڑھیں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی مدنی سوچ کا عظیم شاہ پارہ ہے، کیونکہ اگر پڑھیں کے بجائے پڑھے لکھتے تو معنن کسی ایک واقعے کی طرف اشارہ مانا جاتا، مگر اعلیٰ حضرت نے پڑھیں لکھ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم صفت بیان فرما دی۔ چنانچہ اس مصرعے کا معنی ہے،
حیات ظاہری میں تو تسکین دینے سے غم زدہ دلوں کی کلیاں کھل اٹھتی تھیں، مگر آج بھی سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی دکھیارے کو خواب میں یا کسی غلام کو قبر میں تسلی دیتے ہیں تو وہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ اس مصرعے میں یہ بھی اشارہ ہے کہ محشر میں بھی اپنے گناہگار امتیوں کو ڈھارس بندھا کر چین و قرار بخشیں گے۔ دوسرے مصرعے کے معنی ہیں اس تسکین بخش عادت کریمہ پر لاکھوں سلام ہوں۔ حضرت مولانا سید اختر الحامدی رحمت اللہ علیہ نے اس شعر پر کیا خوب تضمین باندھی ہے۔ مضطرب غم سے ہوتے ہوئے ہنس پڑیں، رنج سے جان کھوتے ہوئے ہنس پڑیں، بخت جاگ اٹھے سوتے ہوئے ہنس پڑیں، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہاتھ ملانے میں مسکرانا مغفرت کا باعث ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا نفیع عامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے مصافحہ فرمایا، یعنی ہاتھ ملائے اور مسکرانے لگے۔ پھر پوچھا، جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے عرض کی نہیں، تو فرمانے لگے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے شرف ملاقات بخشا تو میرے ساتھ ایسا ہی کیا۔ پھر مجھ سے پوچھا، جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا؟ تو میں نے عرض کی نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان ملاقات کرتے وقت مصافحہ کرتے یعنی ہاتھ ملاتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے سامنے اللہ پاک کے لیے مسکراتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ہی ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مسکرانے کی اچھی بری نیتیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مذکورہ حدیث پاک میں لفظ اللہ کے لیے اچھی نیت کی صراحت کرتا ہے۔ بہرحال کسی مسلمان سے ہاتھ ملانا اور دوران گفتگو مسکرانا صرف اسی صورت میں باعث ثواب آخرت و مغفرت ہے جبکہ یہ ہاتھ ملانا اور مسکرانا صرف اللہ پاک کی رضا پانے کی نیت سے ہو۔ اپنی ملن ساری کا سکہ جمانے، کسی مالدار یا سیاسی شخصیت کی خوش نودی پانے، دنیاوی مذموم مفاد پرستی والی ذاتی دوستی بڑھانے اور معاذ اللہ امرت کے ہاتھوں کے مساس یعنی چھونے اور اس کی جوابی مسکراہٹ کے ذریعے گناہوں بھری لذت پانے وغیرہ بری نیتوں کے ساتھ نہ ہو۔ واقعی وہ اسلامی بھائی بڑے خوش نصیب ہیں جو رضا الہی پانے، اپنی مغفرت کروانے، اتباع سنت کا ثواب کمانے، مسلمان کے دل میں خوشی داخل فرمانے، انفرادی کوشش کے ذریعے اسلامی بھائیوں کو نیک اعمال کا عامل اور سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں کا مسافر بنانے وغیرہ حسب حال اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ملاقات و بات کرتے ہوئے مسکراتے رہتے ہیں۔ کہا شیطان کی طرف سے ہے۔ کھلکھلا کر ہنسنا مناسب نہیں کیونکہ یہ سنت نہیں بلکہ یہ تو شیطان کی جانب سے ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، القہقہۃ من الشیطان والتبسم من اللہ، یعنی قہقہا شیطان کی طرف سے ہے اور مسکرانا اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، قہقہے سے مراد آواز کے ساتھ ہنسنا ہے۔ شیطان اسے پسند کرتا ہے اور اس پر سوار ہو جاتا ہے، جبکہ تبسم سے مراد بغیر آواز کے تھوڑی مقدار میں ہنسنا ہے۔
مشہور مفسر قرآن حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسکرانا اچھی چیز ہے اور قہقہا بری چیز۔ تبسم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، لہذا جب کسی سے ملو مسکرا کر ملو۔ قہقہا گناہ نہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رہے قہقہا لگانا اگرچہ شیطان کی طرف سے ہے، برا بھی ہے اور سنت بھی نہیں، تاہم گناہ نہیں ہے۔ بالفرض کسی عالم صاحب یا بزرگ کو قہقہا لگاتا پائیں تو ان کی طرف سے اپنے دل میں ہرگز کسی قسم کا میل نہ لائیں۔ خاموشی زیادہ، ہنسی کم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ خاموشی اختیار کرنے والے اور کم ہنسنے والے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، احادیث مبارکہ کو جمع کرنے سے جو بات ظاہر ہوئی وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام طور پر تبسم سے زیادہ نہیں ہنستے، اور کبھی زیادہ ہو جاتا تو وہ ہنسی ہوتی، اور ظاہر یہی ہے کہ قہقہا نہ ہوتا۔ کیا صحابہ ہنستے تھے؟ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہنستے تھے؟ فرمایا ہاں، اور ان کے دلوں میں ایمان پہاڑ سے مضبوط تھا۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، شاید سائل یعنی پوچھنے والے نے وہ حدیث سنی ہوگی، زیادہ ہنسنا دل مردہ کرتا ہے، تو اس نے سوچا ہوگا کہ حضرات صحابہ علیہم رضوان کبھی نہ ہنستے ہوں گے، کیونکہ وہ حضرات تو زندہ دل تھے، پھر انہیں ہنسی سے کیا تعلق؟ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ہاں میں جواب دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہنسنا حرام نہیں، حلال ہے۔ وہ حضرات یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان وہ ہنسی نہ ہنستے تھے جو دل مردہ کر دے، یعنی ہر وقت ہنستے رہنا، بلکہ وہ ہنسی ہنستے تھے جو دل کو شگفتہ یعنی تر و تازہ رکھے اور سامنے والے کو بھی شگفتہ یعنی تر و تازہ بنا دے۔ کسی کو ہنستا دیکھ کر پڑھنے کی دعا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب کسی کو ہنستا دیکھیں تو بخاری شریف میں وارد یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، اضحک اللہ سنک، یعنی اللہ پاک تجھے ہنستا رکھے۔ مبلغ اعلان کے ذریعے مسجد میں ہنسنے کی ممانعت کرے۔ مسجد میں موقع کی مناسبت سے مسکرانے کی تو اجازت ہے، مگر ہنسنے یا قہقہا لگانے کی اجازت نہیں۔ لہذا مسجد میں دوران بیان کوئی ایسی بات آنے لگے جس میں حاضرین کے ہنسنے کا امکان ہو تو مبلغ کو چاہیے کہ وہ اس طرح اعلان کرے، توجہ فرمائیے، ابھی ہم مسجد میں ہیں اور مسجد میں ضرورتاً صرف مسکراہٹ کی اجازت ہے، یعنی فقط ایسی ہنسی جس کی خود کو بھی آواز نہ آئے۔ آواز سے ہرگز نہ ہنسیے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ نماز میں ہنسنے کے احکام۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب نماز کے احکام 496 صفحہ 30 تا 31 پر ہے۔ نمبر 1، رکوع و سجود والی نماز میں بالغ نے قہقہا لگا دیا، یعنی اتنی آواز سے ہنسا کہ آس پاس والوں نے سنا تو وضو بھی گیا اور نماز بھی گئی۔ اگر اتنی آواز سے ہنسا کہ صرف خود سنا تو نماز گئی، وضو باقی ہے۔ مسکرانے سے نہ نماز جائے گی نہ وضو۔ مسکرانے میں آواز بالکل نہیں ہوتی، صرف دانت ظاہر ہوتے ہیں۔ نمبر 2، بالغ نے نماز جنازہ میں قہقہا لگایا تو نماز ٹوٹ گئی، وضو باقی ہے۔ نمبر 3، نماز کے علاوہ قہقہا لگانے سے وضو نہیں جاتا، مگر دوبارہ کر لینا مستحب ہے۔ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی قہقہا نہیں لگایا،
لہذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ قہقہا نہ لگانے کی سنت بھی زندہ ہو اور ہم زور زور سے نہ ہنسیں۔ مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان روح پرور ہے، تمہارا اپنے بھائی کے لیے مسکرانا بھی صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، برائی سے منع کرنا بھی صدقہ ہے، بھٹکے ہوئے کی رہنمائی کرنا بھی صدقہ ہے، کمزور نگاہ والے کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے، راستے سے پتھر، کانٹا اور ہڈی کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا بھی صدقہ ہے۔ نیز ایک روایت میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہر قرض صدقہ ہے۔ مالی صدقے کی تعریف۔ عموماً جب لفظ صدقہ بولا جاتا ہے تو ذہن خیرات کی طرف جاتا ہے۔ بے شک خیرات کو بھی صدقہ بولتے ہیں۔ آئیے لگے ہاتھوں مالی صدقے کی تعریف معلوم کرتے ہیں۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب ضیاء صدقات 415 صفحہ 32 تا 33 پر ہے۔ لغت میں صدقہ سے مراد عطیۃ یراد بها المثوبۃ للمکرمۃ، یعنی صدقہ وہ عطیہ یعنی گفٹ ہے جس کے ذریعے اپنی عزت بڑھانے کے بجائے ثواب کا ارادہ کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ عطیہ یعنی انعام صدقہ کہلاتا ہے جس کے دینے کا مقصد اپنی عزت بڑھانا اور واہ واہ چاہنا نہ ہو، صرف ثواب کی نیت سے دیا گیا ہو۔ علامہ سید شریف جرجانی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے صدقے کی تعریف ان الفاظ میں بیان کی: ہی العطیۃ تبتغی بها المثوبۃ من اللہ تعالی، یعنی صدقہ وہ عطیہ یعنی گفٹ ہے جو اللہ پاک کی بارگاہ سے ثواب کی امید پر دیا جائے۔ صدقے سے انعام کے قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ۔ شرح کلام رضا۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ اس نعتیہ شعر میں فرماتے ہیں: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب باری کے اس انعام و اکرام پر میں واری جاؤں کہ اس نے آپ کو تمام مخلوقات میں سب سے بلند شان کا مالک کیا ہے، اور یہ اسی کا کرم ہے کہ دونوں جہانوں میں آپ کی عظمتوں اور رفعتوں کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اندرونی امراض ایک دم غائب ہو گئے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نمازوں اور سنتوں پر عمل کی عادت ڈالنے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ نیک بننے کے نسخے پر مبنی نیک اعمال کے مطابق زندگی کے شب و روز گزار کر اپنے آپ کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتے رہیے۔ سنتوں کی تربیت کے لیے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر کیجیے۔ آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے ایک اندرونی امراض سے دوچار مریض کی شفا یابی کی ایک مدنی بہار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ چنانچہ ایک اسلامی بھائی کا کچھ اس طرح بیان ہے کہ میں ایک عرصے سے بعض اندرونی امراض کا شکار تھا۔ مرض کی شدت کا یہ عالم تھا کہ جب بھی سوتا آزمائش ہو جاتی۔ علاج پر کثیر رقم خرچ کرنے کے باوجود افاقہ نہ ہوا۔ میں اس مرض سے تنگ آ چکا تھا۔ میں نے جب سنا کہ مدنی قافلوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں تو ہمت کر کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے کا مسافر بن گیا۔ الحمدللہ مدنی قافلے میں سفر کے دوران میں نے دعا کی اور اس کی برکت سے میرا مرض ایسا ختم ہوا کہ گویا کبھی تھا ہی نہیں۔
قلب پر زنگ ہو قافلے میں چلو، نفس سے جنگ ہو قافلے میں چلو، پاؤں میں لنگ ہو قافلے میں چلو، درد سے تنگ ہو قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دعا کی قبولیت میں تاخیر سے نہ گھبرائیے۔ الحمدللہ مدنی قافلوں میں سنتوں بھرا سفر شفا کا سبب بن گیا، اور کیوں نہ بنتا کہ دوران سفر، اور وہ بھی عاشقان رسول کے قرب میں دعائیں جو مانگی تھی۔ اللہ پاک کے نیک بندوں کے قرب میں مانگی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اگر کبھی قبولیت دعا میں تاخیر ہو تو گھبرانا اور جلدی مچانا نہ چاہیے۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب فضائل دعا 318 صفحات صفحہ 97 پر ہے، دعا کے قبول میں جلدی نہ کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ خدا پاک 3 آدمیوں کی دعا قبول نہیں کرتا، ایک وہ کہ گناہ کی دعا مانگے، دوسرا وہ کہ ایسی بات چاہے کہ قطع رحم یعنی رشتہ کاٹنا ہو، تیسرا وہ کہ قبول میں جلدی کرے کہ میں نے دعا مانگی اب تک قبول نہ ہوئی۔ ایسا شخص گھبرا کر دعا چھوڑ دیتا ہے اور مطلب سے محروم رہتا ہے۔ دعا کی قبولیت کا نسخہ۔ کسی مریض کو شفا نہ ہوتی ہو تو پہلے کچھ خیرات کر دیجئے، پھر غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کر کے گڑ گڑا کر دعا مانگیے، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ فضائل دعا صفحہ 59 تا 60 پر ہے۔ قبولیت دعا کے آداب میں سے ادب نمبر 5، دعا سے پہلے کوئی عمل صالح یعنی نیک عمل کرے کہ خدا کریم کی رحمت اس دعا کرنے والے کی طرف متوجہ ہو۔ صدقہ خصوصاً پوشیدہ اس امر میں اثر تمام رکھتا ہے، یعنی بالخصوص چھپا کر خیرات کرنا دعا کی قبولیت میں بہت مؤثر ہے۔ پارہ 28 سورۃ المجادلہ آیت نمبر 12 میں ہے، فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً۔ ترجمہ کنز ایمان، تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لو۔ دعا سے قبل صدقہ دینا واجب نہیں، مستحب ہے۔ صفحہ 61 پر ہے۔ ادب نمبر 9، وقت کراہت نہ ہو تو 2 رکعت نماز خلوص قلب سے پڑھے کہ جالب رحمت یعنی رحمت کا سبب ہے، اور رحمت موجب نعمت۔ 12 وقتوں میں نوافل پڑھنا منع ہے۔ ان 12 اوقات کی تفصیل مکتبۃ المدینہ کی کتاب فضائل دعا صفحہ 61 تا 62 پر حاشیے میں دیکھ لیجئے۔ ناکارہ گردوں کا علاج ہو گیا۔ کراچی کی ایک شخصیت کو یرقان یعنی پیلیا ہو گیا، پیٹ میں پانی بھر گیا، گردے بھی فیل ہو گئے اور بے ہوشی چھا گئی۔ بہت بڑا آدمی تھا اور ماں باپ کا اکلوتا یعنی ایک ہی بیٹا، اور ان کے بڑھاپے کا سہارا بھی یہی تھا۔ کوہرام مچ گیا۔ 18 ڈاکٹر دیکھ کر چلے گئے، سبھی نے لا علاج قرار دیا۔ 19واں ڈاکٹر آیا، اس نے اس کے والدین کو بتایا کہ طریقہ علاج میں ایک کمی ہے اور وہ آپ ہی پوری کر سکتے ہیں، مجھے امید ہے اللہ کی رحمت ہو جائے گی، حسب توفیق کچھ صدقہ یعنی خیرات کر دیجئے، پھر 2 رکعت نفل ادا کر کے گڑ گڑا کر دعا مانگیے۔ خیرات، نوافل اور دعا کی ترکیب شروع کر دی گئی۔ والدین 3 دن تک گڑ گڑا کر اپنے بیٹے کی صحت کی بارگاہ الہی میں بھیک مانگتے رہے۔ تیسرے دن الحمدللہ گردوں نے کام شروع کر دیا، یرقان اور پیٹ کے پانی میں کمی آنی شروع ہوئی، اور 1 ہفتے کے اندر اندر حیرت انگیز طور پر مریض بالکل صحت یاب ہو گیا۔ شفا دے الہی، شفا دے الہی، گناہ کے مرض کو مٹا دے الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 2 نشے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے رسول مقبول سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہا کے گلشن کے
مہکتے پھول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، بے شک تم لوگ اپنے رب کریم کی طرف سے دلیل یعنی ہدایت پر ہو جب تک تم میں دو نشے ظاہر نہ ہوں، ایک جہالت کا نشہ، دوسرا دنیاوی زندگی سے محبت کا نشہ۔ پس تم لوگ ابھی تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو اور اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرتے ہو، لیکن جب تم میں دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی تو تم نہ تو نیکی کا حکم دو گے اور نہ برائیوں سے منع کرو گے اور نہ اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرو گے۔ پس اس وقت قرآن و سنت کی بات کہنے والا مہاجرین اور انصار میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں کی طرح ہوگا۔ پڑھے لکھوں کی جہالتیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، افسوس فی زمانہ یہ دونوں مذموم نشے عام دیکھے جا رہے ہیں۔ جہالت کے نشے میں آج ہماری غالب اکثریت بدمست ہے۔ شاید آپ سمجھیں کہ تعلیم تو خوب عام ہو گئی ہے اور جگہ بجگہ اسکول اور کالج کھل چکے ہیں، اب جہالت کہاں رہی ہے؟ تو معاف کیجیے، دنیاوی تعلیم جہالت کا علاج نہیں۔ صحیح یہی ہے کہ اسلامی احکام پر مبنی فرض علوم حاصل کرنے ہی سے دین سے جہالت دور ہو سکتی ہے۔ فی زمانہ مسلمانوں کی بھاری اکثریت میں ضروری دینی معلومات کا بے حد فقدان یعنی نہ ہونا ہے۔ آج دنیا جن لوگوں کو تعلیم یافتہ کہتی ہے، ان کی اکثریت درست مخارج سے قرآن پاک نہیں پڑھ سکتی۔ یہ جہالت نہیں تو کیا ہے؟ پڑھے لکھوں سے وضو اور غسل کا صحیح طریقہ یا نماز کے ارکان پوچھ لیجئے، شاید ہی کوئی بتا پائے۔ ان سے جنازے کی دعا سنانے کی فرمائش کر دیکھیے، شاید بغلیں جھانکنے لگیں۔ افسوس، صد کروڑ افسوس، آج کل اکثر مسلمانوں کی توجہ صرف اور صرف دنیاوی تعلیم کی طرف ہے، اسی کی ہر طرف پذیرائی یعنی مقبولیت ہے، ساری دولت و قوت اسی پر صرف کی جا رہی ہے، جبکہ دینی تعلیم کے ادارے مفت پڑھانے، مفت کھلانے اور قیام کی مفت سہولتیں باہم پہنچانے کے باوجود ویران پڑے ہیں۔ یقیناً یہ سب دنیاوی زندگی کے نشے کے کرشمے ہیں۔ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اگلوں کی مثل اجر۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عظیم ہے، بے شک میری امت میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اپنے اگلوں یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مثل اجر دیے جائیں گے۔ ینکرون المنکر، وہ برائی سے منع کرتے ہوں گے۔ حضرت علامہ مولانا عبدالرؤوف مناوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی اللہ پاک مسلمانوں کی اس قوم کو جن کے ذریعے دین کو تقویت ملے گی، صحابہ کرام علیہم رضوان کی مثل ثواب عطا فرمائے گا۔ کوئی مبلغ کسی صحابی کے برابر ہو ہی نہیں سکتا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مذکورہ روایت سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ برائی سے منع کرنے والے مبلغین کو صحابہ کرام علیہم رضوان سے برابری حاصل ہو جائے گی۔ ہرگز ایسا نہیں۔ یہ طے شدہ امر ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو جو شرف صحابیت حاصل ہے، اس کا مقابلہ غیر صحابی امتی کو ملنے والی کوئی بھی فضیلت نہیں کر سکتی۔ سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، یعنی میرے کسی صحابی کو گالی نہ دو، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو وہ ان کے ایک یا نصف مد کو نہیں پہنچے گا۔ مد ایک پیمانہ ہے جو 2 حجازی رطل کا ہوتا ہے اور رطل تقریباً آدھے سیر وزن کا ہوتا ہے۔
اور کوئی غیر صحابی کروڑوں نیکیاں کر کے بھی کسی ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، جیسا کہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب بہار شریعت جلد 1 صفحہ 253 پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کوئی ولی کتنے ہی بڑے مرتبے کا ہو کسی صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچتا۔ صفحہ 247 پر فرماتے ہیں، حدیث میں ہمراہیان سیدنا امام مہدی رضی اللہ عنہ کی نسبت آیا کہ ان میں ایک کے لیے 50 کا اجر ہے۔ صحابہ علیہم رضوان نے عرض کی، ان میں کے 50 کا یا ہم میں کے؟ فرمایا بلکہ تم میں کے۔ تو اجر ان یعنی سیدنا امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کا زائد ہوا، مگر افضلیت میں وہ لوگ صحابہ علیہم رضوان کے ہمسر یعنی برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ زیادت یعنی زائد ہونا درکنار، کہاں امام مہدی رضی اللہ عنہ کی رفاقت یعنی ساتھی ہونا، اور کہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیت۔ اس کی نظیر یعنی مثال بلا تشبیہ یوں سمجھیے کہ سلطان یعنی بادشاہ نے کسی مہم یعنی جنگ پر وزیر اور بعض دیگر افسران کو بھیجا۔ اس جنگ کی فتح پر ہر افسر کو لاکھ لاکھ روپے انعام دیے، اور وزیر کو خالی پروانہ خوشنودی مزاج دیا، تو انعام انہیں یعنی افسروں کو زائد ملا، مگر کہاں وہ لاکھ لاکھ روپے پانے والے افسران، اور کہاں بادشاہ کی خوشنودی کی سند پانے والا وزیر اعظم کا احساس۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان عظمت نشان کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ان 2 حکایتوں سے سمجھیے۔ نمبر 1، حضرت سیدنا معافیہ بن عمران رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، کیا حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بہتر ہیں؟ تو آپ رضی اللہ عنہ کو جلالا گیا اور فرمانے لگے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی پر کسی غیر صحابی کو قیاس نہ کیا جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ رسول انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاتب وحی اور وحی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امین ہیں۔ نمبر 2، کسی نے حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ میں سے کون افضل ہے؟ فرمایا، اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی ناک میں داخل ہونے والا غبار حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے 1000 گنا بہتر ہے۔ شیخ الاسلام حضرت علامہ ابن حجر حیتمی شافعی رحمۃ اللہ علیہ حکایت نمبر 2 کی وضاحت کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ اس سے حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی مراد یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت و صحبت کا جو شرف پایا ہے، اس کے برابر کوئی عمل یا شرف ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم کو اصحاب محبوب خدا سے پیار ہے، انشاءاللہ دونوں جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب نیکی کی دعوت کا مضمون یہاں ختم ہوا۔ مسکرانے کے حیرت انگیز طبی فوائد۔ انسانی چہرے میں 200 پوائنٹس ایسے ہیں جن سے مختلف ایکسپریشنز اور جذبات مثلا غصہ، غم، افسردگی، شرمندگی وغیرہ کا اظہار ہوتا ہے، اور یہ 200 پوائنٹس مل کر چہرے پر مختلف تاثرات دیتے ہیں۔ مسکراہٹ چہرے کے لیے واحد ایسا فعل ہے جس کی وجہ سے
یہ 200 کے 200 پوائنٹس حرکت میں آ جاتے ہیں۔ جو شخص مسکرانے کا عادی نہیں ہوتا اس کا چہرہ ایکسپریشن لیس یعنی جذبات سے عاری ہو جاتا ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے انسانی جسم میں بیماریوں سے لڑنے کا جو سسٹم رکھا ہے، جسے امیون سسٹم کہتے ہیں، مسکرانے سے اس کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ٹینشن ریلیف کرنے میں مسکراہٹ اہم کردار ادا کرتی ہے اور یہ بلڈ پریشر پر فائدہ مند اثر ڈالتی ہے۔ یونانی طب کی کتاب میں ہے کہ دمہ ایسٹیما جو ایک ڈھیٹ مرض ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ قبر تک ساتھ جاتا ہے۔ مسکراہٹ کو دمے کا بھی ایک علاج قرار دیا گیا ہے۔ جب کوئی شخص مسکراتا ہے تو اس کے جسم سے اینڈریون فائن نامی ایک ہارمون نکلتا ہے جو ایک قدرتی درد کش یعنی نیچرل پین کلر دوا ہے۔ ایک ریسرچ ہے کہ ایک مسکراہٹ انسانی دماغ کو 2000 چاکلیٹ بار سے زیادہ متحرک اور خوشگوار بناتی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبسم فرمایا کرتے تھے۔ اس ضمن میں 2 احادیث مبارکہ ملاحظہ کیجیے۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن حرس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتے